बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर व आफ़ियत रहें। ये जो बार बार कोशिश होती है कि किसी भी तरह से इर्रेलेवेंट कर दिया जाए, गैर मुतल्लिका कर दिया जाए इमरान ख़ान को, तो हर बार जो गैर मुतल्लिका करने का इरादा रखते हैं जो लोग, वो ख़ुद ब खुद गैर मुतल्लिका होना शुरू हो जाते हैं। और इमरान ख़ान जिसको सामने से हटाने की कोशिश करते हैं, वो दोबारा से एक नई शक्ल में इन्हीं के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं ये बातें आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज के इस व्लॉग में सारी चीज़ें एक मरतबा फिर से इमरान ख़ान के बारे में है। क्योंकि इमरान ख़ान को बार बार कोशिश कर रहे हैं कैनवस से हटा दें, कुछ सज़ा हो जाए, कोई पीटीआई का कबाड़ा निकल जाए, कोई इनके साथ ऐसा कुछ बुरा हो जाए कि ज़मीन से इनका सफाया हो जाए। इमरान ख़ान साहब का एक मैसेज दोबारा से तमाम लोगों के लिए जेल से आया है, और ये मैसेज आया है हफ्ते के रोज़ के लिए, जिसके अंदर सिर्फ अब 24 से 30 घंटे बाकी रह गए हैं। और इमरान ख़ान साहब ने कहा है कि जी ये मेरा पैगाम है लोगों के लिए। खान साहब ने कहा है कि जी कश्तियाँ जला दो। कश्तियाँ जलाने का मतलब ये है कि वापसी का रास्ता नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कश्तियाँ जलाकर हफ्ते के रोज़ लाहौर के जलसे में पहुँचो। अब 21 सितंबर परसों है, और परसों के इस जलसे के लिए पंजाब हुकूमत तो गैज़ो गज़ब भी दिखा रही है, पंजाब हुकूमत तो लड़खड़ाती भी फिर रही है। लेकिन इमरान ख़ान साहब के इस पैगाम के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि लोग बाहर ना निकलें। उनकी जब क़यादत ने पैगामात दिए तो भारी तादाद में लोग बाहर निकले। अब तो सीधा सीधा पैगाम ही लाहौर जलसे के लिए इमरान ख़ान साहब की तरफ से आया है। तो मेरा ख़्याल है कि बवाम के समंदर को रोकना इतना आसान नहीं होगा, और ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता एक वो जो डंडा चलने का मामला है वो हमें यहाँ पर नज़र आएगा। और वैसे भी जिन लोगों के ताल्लुकात ज़रा इस्टेब्लिशमेंट से गहरे हैं, वो इस बात के ऊपर बार बार वजाहत कर रहे हैं कि वो वक्त दूर नहीं है कि दोबारा से उसी तरह से डंडा चलाया जाएगा रियासत के नाम के ऊपर, या आप कह सकते हैं जो सख्ती पीटीआई के लिए थी वो सख्ती दोबारा से आपको नज़र आएगी। और अमूमी तौर पे ऐसे तमाम रवैये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए होते हैं। अब मुनीब फ़ारूक साहब हैं, मुनीब फ़ारूक एक सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के आजकल बड़ा करीबी समझे जाते हैं, और जैसे फैसल वाउडा। तो मुनीब फ़ारूक साहब ने अपने इस वीडियो में एक में ये पैगाम मुसलसल दिया है कि पंजाब के हवाले से उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी अब दोबारा से डंडा जो है ज़बरदस्त तरीके से चलेगा। इसका मतलब ये है कि पीटीआई जो जलसा हफ्ते के रोज़ करने जा रही है उसके अंदर ये आपको डंडे पड़ते हुए नज़र भी आएंगे, कारकुनों को रोका भी जाएगा, मार भी पड़ेगी, और हो सकता है कि फोर्सफुली फोर्स का इस्तेमाल जो है वो भी हमें पंजाब के अंदर नज़र आए। लेकिन क्या ये मार कुटाई, क्या ये डंडा जो है, ये जो डंडा पीर कहा जाता है जिसे, क्या ये इमरान ख़ान साहब उनके सपोर्टर या उनकी पार्टी को रोक पाएगा? ये सवाल है। ये तो सबको पता था कि पकड़ दकड़ भी होगी, डंडा भी चल सकता है, लेकिन क्या ये अवाम के समंदर को रोक पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। पहले तो सिर्फ पीटीआई सड़कों पर नज़र आ रही थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मुमकिना तौर पे अब हमें सामने आएंगे, लेकिन कोई ना भी निकला पीटीआई के साथ। तो इस वक्त काले कोट वाले जो वकील हैं वो ये ठान चुके हैं कि सड़कों पर तो हम निकलेंगे। आज लाहौर के अंदर इस वक्त एक वकला कन्वेंशन भी हो रहा है, और इस वकला कन्वेंशन के अंदर बड़े बड़े ऐसे नामवर वकील हैं जिन्होंने अपना क़िबला दुरुस्त कर लिया। और इन काबिल वकीलों के अंदर दो बड़े नाम मैं आप लोगों के सामने रखूंगी जिन्होंने अपना क़िबला दुरुस्त कर लिया। एक तो इमरान ख़ान साहब की पार्टी के ये हामिद ख़ान साहब, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा के बड़े दरीना दोस्त हैं, बड़े करीबी हैं। लेकिन ये जो आइनी तरमीम आई या जिस तरह से पीटीआई को क्रश करने के लिए फ़ैसले आए, तो काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ अब हामिद ख़ान भी उठ खड़े हुए हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो कहते हैं ना कि आपने ढांचा पूरा तब्दील करने की ठान ली है, उसके ऊपर हामिद ख़ान इकट्ठे खड़े हो गए हैं लोगों के साथ, वकीलों के साथ। और जो दूसरा बड़ा नाम है वो अली अहमद कुर्द का है। अली अहमद कुर्द जो हैं बड़े पुराने वकील हैं,
یہ آسما جہانگیر گروپ سے ان کا تعلق تھا۔ آسما جہانگیر مرحومہ ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے اندر یہ بات کی تھی کہ ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ یہ میثاق جمہوریت جو سال 2006 میں طے پایا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، اس میثاق جمہوریت سے پہلے جو آئینی عدالت کی ایک تجویز تھی وہ آسما جہانگیر مرحومہ کی طرف سے آئی تھی۔ پھر میثاق جمہوریت میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جی انصاف کا جو قانون ہے اس کو ہم تھوڑا سا آسان کرنا چاہتے ہیں، لیکن علی احمد کرد نے اپنے ساری زندگی جو خدمت کی یا ساری زندگی جو پریکٹس کی اپنے بال سفید کر لیے، آج انہیں نظر آیا ہے کہ وہ تاریخ کی ایک غلط سمت کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو آج انہوں نے آسما جہانگیر گروپ سے جو ہے وہ کل انہوں نے اعلان لا تعلقی بھی کیا، اور آج جو وکلا کنونشن لاہور میں ہو رہا ہے علی احمد کرد بھی ان نامور وکیلوں میں وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو سڑکوں پہ عین ممکن ہے کہ وکیل بھی نظر آئیں گے آپ کو، اور وکیل دو چیزوں کے لیے آ رہے ہیں، ایک تو آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی بنیں گے اور سپریم کورٹ کے بنیں گے، اور کوئی آئینی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو مارنے کے لیے نہیں بنائی جائے گی۔ اب یہ جو آئینی ترامیم والا مسئلہ ہے اس کے اوپر نصرت جاوید صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں اور پبلک ٹی وی پہ اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں۔ نصرت جاوید صاحب نے اس بات کا کلیم کیا ہے کہ جو موجودہ حکومتی سیٹ اپ ہے ان کو 2 مہینے کا وقت دیا گیا۔ اب 2 مہینے کا وقت اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ستمبر کا مہینہ ہے، اکتوبر کا مہینہ ہے، اور اکتوبر کے آخر پہ عین ممکن ہے وہ 2 مہینے کی مدت ختم ہو جائے۔ یہ مدت کیوں ملی کہ آپ لوگ ترمیم منظور کراؤ وگرنہ آپ لوگ گھر چلے جاؤ۔ یہ نصرت جاوید صاحب اس خبر کو بریک کر رہے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں یہ انتظار ہوتا رہا کہ کسی طرح مولانا فضل الرحمان کو منا لیا جائے۔ بار بار ان کے در پہ جاتے رہے، بار بار ان سے درخواست کرتے رہے، گوڈے گٹوں کو ہاتھ لگاتے رہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ درست فیصلہ ایک درست موقع پر کیا کہ آپ ایک حد تک عوام کی مخالفت کو مول لے سکتے ہو، مگر ساری عوام کو ہی اپنے خلاف کھڑا کر لو جن سے آپ نے ووٹ لینا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ ابھی بھی پوری کوششیں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کسی طرح منا لیا جائے، لیکن ایسا لگتا ہے مولانا ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اسد کیسر کے گھر میں کھانے میں شرکت کی اور وہاں پر ایک لمبا ڈسکشن کا ایک پورا سیشن ہوا، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جتنا دبنگ طریقے سے وہ اسد کیسر صاحب کے گھر سے کھانے کے بعد باہر آ کر بولے ہیں، اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ یہ حکومت کے پاس نہ نمبر گیم پوری ہے اور نہ اتنی تڑ ہے کہ پی ٹی آئی کے بندوں کو تو اٹھا کے ووٹ ڈلوا لیتے ہیں، تو مولانا صاحب کے لیے کیا کریں گے؟ اب مولانا صاحب کے لیے جو کیا ہے اس میں ایک اہم تنکا مولانا صاحب کی پارٹی کو لگایا ہے کہ پہلے تو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کی کیس کی پروسیڈنگ ہونا تھی، اب مولانا صاحب کی پارٹی کو بھی رگڑ دیا الیکشن کمیشن نے، اور اس نے کہا ہے کہ جی آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا۔ اب اس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ جال میں یا پنجرے کے اندر لایا جا رہا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 مہینے کا وقت مانگ لیا۔ یہ وہ انتقامی کارروائیاں ہیں جو اپنی مرضی کی قانون سازی کے لیے سیاستدانوں یا سیاسی جماعتوں کے خلاف کسی بھی دور کے اندر استعمال کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب عوام کا پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور حکومت اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن ایک بڑی اہم تجویز بھیجی گئی ہے حکومت کو کہ خدا کا نام لیں اور منصور علی شاہ صاحب کا اگلے چیف جسٹس کے طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ اب یہ تجویز حکومت کے اپنے گھر سے گئی، یعنی کہ اپنا ادارہ جو اٹارنی جنرل آفس ہے وہاں پر ان کی طرف سے یہ تجویز موجودہ حکومت کو بھیجی گئی ہے کہ آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں، منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس اگلے چیف جسٹس جو ہے فوری طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کریں، تاکہ یہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں ہمارے تو کیریئر کے اوپر اٹھ رہی ہیں، حکومت کے مستقبل پر بھی اٹھ رہی ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اس چیز کو فی الحال روکا جائے کسی بھی طرح سے۔ اب حکومت ابھی تک اس چیز کے اندر لٹکی ہوئی ہے کہ ہم منصور علی شاہ صاحب کے نوٹیفیکیشن سے پہلے کسی بھی طرح یہ آئینی ترامیم والا مسئلہ سارٹ آؤٹ کر لیں، اگر نہیں ہوتا تو جو موسٹ سینئر ہوگا اس کو ہم چوز کر لیں گے۔ تو یہاں پر بھی حکومت واردات ڈال رہی ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب ہیں، ان کے بھی قوی امکانات ہیں کہ وہ واپسی کی راہ تک رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پہاڑ پہ چڑھایا گیا اور بتایا گیا لندن میں کہ میاں صاحب لوگ آپ کے بغیر تو رل گئے ہیں،
اور ان لوگوں میں ان کی اپنی صاحبزادی بھی شامل تھی جو بتا رہی تھی کہ ابو جی آپ کے بغیر جو ہے وہ صورتحال خراب ہے، عوام آپ کو یاد کر رہی ہے، لوگ تنگ آ گئے عمران خان کے دور سے، لوگ تنگ آ گئے حالات سے، بس ایک ہی مسیحا کا نام لیتے ہیں اور وہ ہے میاں نواز شریف صاحب۔ اب میاں نواز شریف صاحب کو پہاڑ پہ چڑھا دیا گیا۔ اب لندن کے پہاڑ سے جب وہ اتر کے پاکستان کی سرزمین پر آئے تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ غلط تھے۔ ان کو جو پکچر لندن کے پہاڑ پہ دکھائی جا رہی تھی، پاکستان کی سرزمین کا جو نقشہ ہے یا جو صورتحال ہے وہ اس سے قدرے مختلف تھی، اور میاں نواز شریف صاحب آ کے گئے پھنس۔ اب میاں نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کیا کرنا ہے۔ میں اسی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جتنا عمران خان کو ارریلیونٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ زور سے، اتنی زیادہ پاور کے ساتھ دوبارہ سے اس سسٹم میں ریلیونٹ ہو کر آ جاتا ہے، چاہے وہ عمران خان کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی کی بھی شکل میں ہو۔ اور عمران خان کی جو شکل ہے وہ اس وقت ریزسٹنس کی ہے۔ آپ کو ریزسٹنس کا کوئی بھی فیکٹر نظر آتا ہے تو آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ عمران خان ایک نئی شکل میں اس سسٹم کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے دوبارہ سے آ گیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔